السلام علیکم۔ آج ہم انگلش لینگویج کی لرننگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ انگلش لینگویج از انٹرنیشنل لینگویج، لنگوا فرینکا. ایوری ون از hankering after learning good English. Although functionally we use English just to meet our needs and desires, but sometimes we need very sophisticated and refined way of speaking and writing English. تو دو چیزیں ایسی ہیں جو انگریزی زبان کو میچور اور بہتر بناتی ہیں۔ ایک تو ایڈوربس ہیں، یعنی ون آف دا پارٹس آف اسپیچ از ایڈورب، دیٹ پارٹ آف اسپیچ وچ از ایکچولی کوالیفائنگ دا ورب، اور دوسری چیز ہے ایڈجیکٹو، دیٹ از آلسو ون آف دا امپورٹنٹ پارٹس آف اسپیچ وچ کوالیفائز دا ناؤنز۔ تو ان کا جو ریلیشن ہوتا ہے دوسرے پارٹس آف اسپیچ سے، ایک تو سینٹینسز میں کنٹیکسچل ریلیشن ہو گیا آپس میں، دوسرا فریزز میں ان کا ریلیشن ہوتا ہے۔ تو ہم پورے سینٹینسز تو پاسبل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کچھ فریزز ایسے سلیکٹ کریں گے کہ آپ اگر ان کو تھوڑا سا یوز کرتے جائیں یا یاد کر لیں تو آپ کے لیے ایک اچھی وہ شکل و صورت لینگویج کی بن جائے گی۔ آج پہلا جو ہم نے فریز چنا ہے وہ ہے ریبل راؤزر۔ تو ریبل راؤزر is a person who is always playing with the sentiments and emotions of the people just to exploit them, just to get his vested interest implemented، یعنی اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کو جھوٹ بول کر کوئی ڈرامہ کر کے دکھانا کہ ان کے جذباتی استحصال کا کوئی موقع مل سکے۔ تو موسٹلی جیسے ہمارے پولیٹیشنز ہیں اپنی اسپیچز میں، تقاریر میں وہ ریبل راؤزنگ کرتے ہیں۔ دا پرسن ہو از ایکسپلائٹنگ دا سینٹیمنٹس آف دا پیپل از کالڈ ریبل راؤزر، یعنی لوگوں کے جذبات کا استحصال کرنے والا صاحب۔ جو دوسرا لفظ ہم نے چنا ہے آج وہ ہے abominable behavior۔ بعض لوگوں کا رویہ بڑا ہی قابل نفرت ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے چھوڑو یار، اس سے تو جان چھڑاؤ۔ تو اس کو ہم اردو میں کہیں گے قابل نفرت رویہ یا کوئی عمل جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ تیسرا ورڈ جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ابریسو بیہیویئر۔ ٹھیک ہے، آپ کا ایسا انداز جو بڑا رف سا کھردرا سا ہوتا ہے، انکوت سرٹ ہوتا ہے، یعنی جس میں کوئی شائستگی، ڈیسینسی وہ نہیں ہوتی، تو اس کو ہم ابریسو بیہیویئر کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا یار اس کی بات نے مجھے کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ نیکسٹ ورڈ از ابرپٹ ڈپارچر۔ کبھی کبھی آپ بڑی تیزی سے گھر آتے ہیں، او چلو چلو جلدی کرو یار ہمیں جانا ہے، وہی ٹائم نہیں، یہ گھڑی کو دیکھتے ہیں اور بس وہ گھر میں کئی برتن بھی ٹوٹ جاتے ہیں جلدی میں، اور کبھی آپ سوئچ آف کرنا بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے بھی شاید وہ کبھی لاک کرنا ہی بھول جائیں گھر کو۔ تو دس از کالڈ ابرپٹ ڈپارچر، بہت جلدی میں آپ نکل گئے، اچانک روانگی کر لی۔ اس سے اگلا ورڈ جو ہے وہ ہے ایبسینٹ مائنڈیڈ ڈاکٹر، یعنی غیر حاضر دماغ ڈاکٹر صاحب۔ کئی کہانیاں آپ نیوز پیپرز میں یا کہیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا جی دوبارہ اس کو وہ ٹانکے کھولنا پڑے سرجری کے بعد، کیونکہ ٹاول یا تولیہ اس مریض کے دماغ میں، سر میں رہ گیا یا اس کے پیٹ میں رہ گیا، اس کے آفٹر شاکس جو ہیں، ریپرکشن، تو وہ مریض بھگتتا رہے گا بعد میں زندگی میں، یعنی وہ بے شک اب نارمل ہو جائے، اس کو بعد میں کوئی رشتہ ہی نہ ملے، لیکن آپ کی ایبسینٹ مائنڈیڈ نے ویوز کریٹ کر دی اس کی لائف میں۔ ایبسینٹ مائنڈیڈ جو ڈاکٹر ہے یعنی غیر حاضر دماغ، سپاہی کے اوپر بھی یہ لگا سکتے ہیں، یعنی ایبسینٹ مائنڈیڈ کاپ۔ The next term to this is absolutist ideology۔ تو absolutist ideology کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اس جگہ سے ہلنے نہیں لگا، میرا تو یہ نقطہ نظر ہے، بس اس سے آگے آگے پیچھے دائیں بائیں شمال جنوب مشرق مغرب میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یا دعوے کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ تو یو آر اسٹکنگ ٹو یور اون آئیڈیالوجی
with adamant behavior, بڑے ضد کے ساتھ آپ اس پہ اٹک جاتے ہیں، تو it is called absolutist ideology. تو اس سے اگلا لفظ ہے ایبسٹوس ریزننگ کہہ لیجئے مثال کے طور پہ. تو یہ ایسی ریزننگ ہوتی ہے، بعض اوقات آپ اپنے ایگو کی وجہ سے ایسا استدلال کرتے ہیں، ایسی ڈسکشن ڈبیٹ میں الجھ جاتے ہیں کہ نہ سر نہ پاؤں، یعنی ایسی ایسی دلیل دیتے ہیں کہ اگلا بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار اس ٹاپک سے، اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا. جیسے کسی نے کہا کہ بھائی آپ نے میری وہ فلاں چیز چوری کی ہے، مجھے بہت سارے ثبوت ملے ہیں. تو آگے سے وہ بندہ کہتا ہے بجائے اس کا کہ میں نے کی ہے یہ نہیں کی، وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے جو تم نے اپنی بہن کے جہیز میں چیزیں دی تھی. وہ کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے بس ایسے ہی باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. تو کسی ایسی بحث میں الجھ جانا، ایسی نامعقول بات کر دینا کہ جس کا اس ٹاپک یا ڈبیٹ یا ریزننگ سے کوئی تعلق نہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایبسٹوز ریزننگ، یعنی ناقابل فہم دلیلیں. Next to this phrase is absurd suggestions. Suggestion کا ایک تلفظ suggestion بھی ہے، لیکن بہرحال usually it is suggestions. Absurd suggestions کیا ہوتی ہیں؟ بے تکی اور بڑی نان سینس قسم کی جو تجاویز یا اوپینینز آپ ریز کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ عادت بھی ہوتی ہے، خود جیسے بھی ہوں وہ جب کمرے سے نکلیں گے یا داخل ہوں گے تو وہ آپ کو پہلی یا آخری بات ہی کریں گے کہ میرا خیال ہے آپ یہ کر لیں تو بہتر ہے، آپ ویسے ایسے کر لیں تو بہتر ہے. دس از ہاؤ دے آر ایکچولی camouflaging their own shortcomings. اپنی خامیوں کو وہ جو ہے نا چھپاتے رہتے ہیں. اگر خود کچھ نہیں کر سکتے، انیکٹیو ہیں، سلگش ہیں، تو دوسروں کو تجاویز دے کے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں. اسمگنس جسے کہتے ہیں نا سیلف ڈسیپشن. After this acrimonious debate, کچھ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، وہ اتنے بحث مباحثے میں اپنے ایگو کی وجہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بات تلخی پہ ختم ہوتی ہے، اور شاید کبھی تو ایک دوسرے کے کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہوں. ایسے بھی سین دیکھنے میں آئے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں تلخ مباحثہ، یعنی بڑی بات بڑھ گئی، پھر شاید کہیں سر سے خون نکال کے تھانوں میں بھی پہنچ جاتے ہوں. ایکریمونیس ڈبیٹ، بڑا تلخ قسم کا، بڑا تیزابی ایسڈک قسم کی جو ڈبیٹ ڈسکشن ہو گئی. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اوپر جانے سے، چھت پہ چڑھنے سے، سیڑھیاں چڑھنے پہ اور تھوڑا اوپر ہائٹس پہ جانے پہ گھبراتے ہیں، اور کچھ لوگ تو چیخیں بھی مارتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہوگا چیئر لفٹ میں جاتے ہوئے یا ادھر ادھر. تو یہ جو معمار ہوتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، مستری ہم عام لینگویج میں ان کو بولتے ہیں، تو بریک لیئر جیسے. تو کچھ لوگوں کو فوبیاز اور مینیاز ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کا بہت حد سے شوق جو ہے وہ مینیا ہو گیا، obsession ہو گئی، اور کسی چیز سے بہت زیادہ بلا وجہ خوف آنا، بڑھا ہوا، حد سے بڑا ہوا خوف، اس کو فوبیا کہتے ہیں. تو کچھ لوگ فوبیا کہتے ہیں. تو جو بلندی سے ڈرتا ہو، بلند جگہوں پہ چڑھنے یا اوپر جانے سے ڈرتا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ایکروفوبک. ایکروفوبک یعنی وہ بلندی پر جانے سے چڑھتا ہے. تو ایکروفوبک بریک لیئر اگر ہم بولیں فریز، تو اس کا مطلب ہوگا ایسا مستری جو اوپر جا کے دیوار تعمیر نہیں کر سکتا، وہ ڈرتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے 6 فٹ تک تو میں کر دوں گا، آگے مجھے ڈر لگتا ہے، کوئی اور بلا لیجیے گا. آل رائٹ. نیکسٹ ٹو دس از ایج اولڈ ڈائلیما. تو ڈائلیما اصل میں مخمسہ ہوتا ہے when you are uncertain which side to choose. دو دوست ہیں، لڑ پڑے ہیں، تو اب ایک کہتا ہے کہ یار یا میرے سے فرینڈ شپ رکھو یا دوسرے سے. تو now you are in a very difficult situation where you cannot decide which friend to choose. کس کے ساتھ دوستی رکھیں، کس سے جو ہے وہ کٹی کر لیں، اس سے جان چھڑا لیں یا دوستی ختم کر دیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایج اولڈ ڈائلیما، یعنی بڑا قدیمی پرانا، ایج اولڈ بڑا ہی پرانا سا مسئلہ جو آج تک سائنس یا ٹیکنالوجی
مثلاً بندوں کو ہنسی کیوں آتی ہے جی، وہ روتے کیوں ہیں، بنیادی سی چیزیں ہیں، رویے ہیں، لیکن سائنس جو ہے وہ ڈیکوڈ کرنے پہ لگی ہوئی ہے کہ اس کی اصل میں ان ڈیپتھ وجوہات کیا ہیں. تو یہ کیا ہے، اولڈ ایج ڈیلما ہے، بڑا پرانا انسان کی تہذیب میں چلا آ رہا ہے. اگلے فریز کی طرف آتے ہیں، دیٹ از ایجنڈا سیٹنگ رول. تو ہمارے جو اکثر اینالسٹ ہیں، صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں یا اینکرز ہیں، ان کے ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے ذرائع ابلاغ کا دور ہے، آپ نے اپنے چینل پہ جا کے ایسے مباحثے کرنے ہیں کہ جو ایک ایجنڈا ہے اس کی سیٹنگ ہو جائے، بیک گراؤنڈ بن جائے، انیشیشن ہو جائے، آغاز ہو جائے، اور پھر وہ میچور ہوتا جائے اور لوگوں کے ذہن میں ایک غلط فہمی کو حقیقت یا سچ کا درجہ دے دیا جائے. دس از کالڈ ایجنڈا سیٹنگ رول. اب اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اکثر ہمارے جو لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ ایجنڈا سیٹنگ رول ہے جو ہم پلے کرنے جا رہے ہیں، لیکن they are going to do it because monetary benefits are there along with others as well. اس سے اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے آل آؤٹ ایفرٹ. آل آؤٹ ایفرٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھرپور جو سٹرگل یا کوشش ہوتی ہے، آپ نے بھرپور کوشش کر لی، کام ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک اور بات ہے. دس از کالڈ آل آؤٹ ایفرٹ، پوری کی پوری کوشش، بھرپور کوشش. تو ایک لفظ آگے آ رہا ہے، ایجائل اینیمل. ایجل اینیمل بھی کہہ سکتے ہیں، ایجائل اینیمل، دونوں پروننسیشن ہے امریکن میں بھی اور برٹش میں بھی. تو پھرتیلا جانور، جیسے مثال کے طور پہ گلہری طوطے سے دوستی کر لی اور طوطے کے پاس گیا تو اس نے بڑے فروٹ شروٹ کاٹ کے کھلائے. طوطا فروٹ بڑے کھاتا ہے، اور وہ جب گلہری کا مہمان ہوا تو یہ کبھی ادھر چھلانگ کبھی ادھر چھلانگ. تو اس نے کہا بھائی کچھ میرے کھانے پینے کا بھی کر لو، پیٹ میں تو بس چوہے دوڑ رہے ہیں. کہنے لگا بس یہی پھرتیاں دیکھ سکتے ہو تم میری. تو کیا یہ فریز ہے، ایجائل اینیمل، پھرتیلا جانور. اس سے اگلا ورڈ جو ہے بڑا رومانٹک سا ہے، آمنڈ شیپڈ آئیز، بادامی آنکھیں. میں نے آج تک نہیں دیکھی، یا میں نے دیکھی ہیں تو مجھے بادامی آنکھوں کی جیومیٹریکل شیپ کا پتہ نہیں ہے شاید، لیکن سنا ہے، بہت سنا ہے، اور رومانٹیکلی آئی ایم امپریسڈ بائی آمنڈ آئیز، آمنڈ شیپڈ آئیز، بادامی آنکھیں. آئیڈیالوجی کچھ تو ایسی ہوتی ہے جو پچھلا جتنا بھی سیٹ اپ ہوتا ہے انسانی تہذیب کا اس کو نہیں چھیڑتی، لیکن کچھ نئی آئیڈیالوجی ایسی ہوتی ہے جیسے نیا ملک بنا دینا، نیا پاکستان بنا دینا، یا اس طرح کا کوئی سلوگن یا مینیفیسٹو لے کے آ جانا. تو اس کو ہم کہتے ہیں اینارکک آئیڈیالوجی، یعنی توڑ پھوڑ والی یا افراتفری پھیلانے والی تو نیراجی نظریہ. بعض اوقات ہم سٹوریز لکھتے ہیں یا کوئی ڈسکرپشن ہم نے ریٹن فارم میں یا ویسے دینی ہوتی ہے، تو کیونکہ ہم ریسرچ نہیں کرتے، ریسرچ اورینٹڈ پیپر ہم لکھ رہے ہیں لیکن ریسرچ ہمارے پاس ہے نہیں، فیکٹس ہمارے پاس ان اویلیبل ہیں، تو ہم پھر نا ادھر ادھر کی کہانیاں مارتے ہیں. کبھی بھی آئیں بائیں شائیں کرنا یہ ہمارے عام رویوں میں شامل ہے. تو اس کے لیے فریز ہے انیکڈوٹ ہیوی. انیکڈوٹ ہیوی اسٹوری یا اکاؤنٹس، یعنی بھری ہوئی قصے کہانیوں سے مگر اصل بات کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. انیکڈوٹ ہیوی اکاؤنٹس، اسٹوری بھی کہہ سکتے ہیں اکاؤنٹ کی جگہ. کبھی آپ مہمان جاتے ہیں تو میزبان جو ہیں ان میں کچھ کنجوس لوگ ہوتے ہیں جو مثال کے طور پہ ملائی اتار کے آپ کو چائے بنا دی، یا اس میں پانی ٹھونس دیا کافی سارا، لسی میں نمک زیادہ ڈال دیا، چینی کم ڈال دی، یا کبھی بالکل ہی پوچھا ہی نہیں ہے پانی تک. اس کا الٹ ہوتا ہے کہ آپ مہمان جاتے ہیں، خوب کھلاتے پلاتے ہیں، جناب پیپسی پیے، بے شک میڈیکلی ٹھیک نہیں ہے لیکن ضرور اوپر سے چائے فوراً لے لیں. پھر آپ ذرا اونگ جاتے ہیں تو بچہ آتا ہے، انکل اٹھیں یا آئس کریم کھا لیں، تو آپ تھوڑا مسکرا کے ویسے کہتے ہیں کیا ضرورت تھی، لیکن خوش بھی ہوتے ہیں اندر سے. ایسے میزبان کو ہم کہتے ہیں اینجلک ہوسٹ، یعنی بالکل فرشتہ صفت جو میزبان ہے اس کو ہم اینجلک ہوسٹ کہتے ہیں.
अच्छा, एक वर्ड है एनिमेटेड डिबेट। ऐसा डिबेट, ऐसी बहस, पीछे हम बहस पे बहस कर रहे थे जिसमें बिल्कुल खुशी खुशी, हंसी के अंदाज में आप, और बड़े एक्साइटेड अंदाज में, फ्रेंडली अंदाज में, लवली अंदाज में, जीनियली डिबेट को आगे ले जाते हैं, प्रोसीड करते हैं या ख़त्म कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं एनिमेटेड डिबेट। एक लफ्ज़ होता है जिसको हम कहते हैं एंटीक्वेटेड आइडियाज़। तो इसका मतलब है दकियानूसी ख्यालात, बहुत पुराने ख्यालात, जिनको सुनते हुए हम कहते हैं यार ये बाबा बहुत पुराने दौर का है, इसे क्या पता मॉडर्निटी का, इसे जिद्दत का क्या पता, इसे नए दौर के तकाज़ों का क्या पता। तो बहरहाल antiquated ideas, the ideas which are no longer in fashion are accepted by the young generation especially. तो दकियानूसी ख्यालात इसको कहते हैं। डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत, यानी फोर्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, गवर्नमेंट भी कह सकते हैं आप। अक्सरियत जिस चीज़ को सपोर्ट कर रही हो तो हम कहते हैं दिस इज डेमोक्रेटिक बिहेवियर और एटीट्यूड इन दिस सोसाइटी। तो सोशल सेटअप में ये डेमोक्रेसी की टर्म बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि जब सारे लोग सूरज के लिए दुआएं मांग रहे हैं, धूप के लिए या बारिश के लिए, तो वो कहते हैं नहीं नहीं भाई, मुझे तो बादलों की ज़रूरत है। और कभी अगर वो बारिश के लिए हाथ उठाएं तो वो कहते हैं क्या हो गया, पागल हो गए हो भाई, धूप की ज़रूरत है। कभी वो सारे लोग लंबे बाल रखें तो वो अपना सर बिल्कुल मुंडवा देते हैं। तो एंटी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी यानी क्या है, जमहूर या अक्सरियत या मेजॉरिटी के जो बिलीफ्स हैं या रवैये हैं उनसे हट के उनका उलट कुछ कर बैठना। तो जमहूरियत मुखालिफ नज़रिया, एंटी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। तो दीज वर द वर्ड्स विच वी डिस्कस टुडे। Inshallah, in next session, we would discuss some other phrases. So until that time, I'm expecting you would be learning all these. Thank you. Allah Hafiz.